السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سماعت فرمائیے۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی خوف خدا سے کانپنے والے تھے۔ اقتدار ہاتھ میں آیا تو لرزا اٹھے، گھر پہنچے تو لونڈی غلام آگے پیچھے ہو گئے۔ ہر کوئی مبارکباد دینے، خوش آمدید کہنے آیا، لیکن آپ خاموش بیٹھے رہے۔ ایک غلام نے ہمت کر کے پوچھا، آقا آج آپ اتنے رنجیدہ کس لیے ہے؟ آج تو بڑی خوشی کا دن ہے۔ بولے، میں اس لیے فکر مند ہوں کہ مستحق کے حق مانگنے سے پہلے اسے حق مل جانا چاہیے۔ اگر وہ عرضیوں پر عرضیاں لے کر میرے پیچھے دوڑتا رہے اور اپنے حق کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتا رہے تو میں خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ سہیل بن صدقہ کا بیان ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے تو ان کے گھر سے رونے دھونے کا ایک شور اٹھا۔ لوگوں نے پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ معلوم ہوا کہ گھر میں جتنے غلام تھے، جتنی لونڈیاں تھیں، سب کو آزاد کر دیا گیا ہے۔ امیر المومنین کا کہنا ہے کہ اب مجھ پر وہ بوجھ پڑا ہے کہ میں تم سے بے پرواہ ہو گیا ہوں۔ اب تم میں جو آزادی کا خواہش مند ہو وہ آزاد ہے، جو رہنا چاہے وہ اس شرط پر رہ سکتا ہے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ بیوی شہزادی فاطمہ کا بیان ہے کہ حکومت سنبھالنے کے بعد جب بھی گھر پر آتے، نماز پڑھتے یا روتے رہتے۔ جب نیند کا غلبہ ہوتا تو جانماز ہی پر سو جاتے، آنکھ کھولتے پر وہیں رکوع سجود، وہی گریہ وزاری، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی۔ ابو میاں گھر میں آتے جاتے تھے، انہیں امیر المومنین کے گھر میں اکثر کھانے پر روک لیا جاتا تھا، مسلسل ایک ہی سبزی کھانے کو ملتی۔ ابو میاں نے کہا، ہر وقت یہی ایک چیز کا کیا بات ہے؟ شہزادی فاطمہ نے جواب دیا، ارے بیٹے، تمہارے امیر المومنین کا کھانا تو یہی ہے، اس سے کوئی اور سستی ترکاری ہو ہی نہیں سکتی جو انہیں کھائے۔ ایک دن امیر المومنین مملکت کے کاموں سے فارغ ہو کر گھر میں آئے، اپنی شریکہ حیات کو پوچھا۔ وہ آئی تو فرمایا، آج انگور کھانے کو بہت جی چاہتا ہے، تمہارے پاس ایک درہم ہو تو انگور منگوا لو۔ کیا زندگی تھی کہ دینار چھوڑو، درہم بھی مملکت کی خاتون اول کے پاس نہ تھا۔ بولی، بہت جی چاہتا ہے تو بیت المال سے ایک درہم کے انگور منگوا لیجیے، آپ تو امیر المومنین ہیں، سب اختیار آپ ہی کا ہے۔ جواب دیا، ہاں کیوں نہیں، آج تو یہ بہت آسان ہے، کل خدا کو کیا جواب دوں گا؟ کم یا زیادہ ہے تو یہ بھی امانت میں خیانت۔ یہ اب سے کوئی 1300 برس پہلے کی بات ہے، آج مملکت کا خزانہ تو اپنا خزانہ ہوتا ہے۔ سعید بن سعید کا بیان ہے، خلیفہ کو وقت نماز جمعہ پڑھانے جاتے، جامع دمشق جیسی اس دور کی سب سے شاندار مسجد دلہن کی طرح بنی سجی ہوتی، اور امام وقت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ کا یہ حال ہوتا کہ جسم پر ڈھنگ کے کپڑے بھی نہ ہوتے، آگے پیچھے پیون لگے ہوتے، جانے کتنے پیون، ایک آدمی سے رہا نہ گیا۔ ایک مرتبہ راستے میں پکڑ کر بولا، امیر المومنین، اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، بیت المال آپ کے قبضے میں ہے، اپنے لیے ایک اچھی پوشاک بنوا لیجیے، اس سے مملکت کا مال تو کم نہ ہوگا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر دیر تک سر جھکا کے کھڑے ہوئے رہے، پھر بولے، مالداری اور خوشحالی میں سنبھل کر رہنا اور قوت و حکومت حاصل ہو تو اپنے ماتحتوں کو معاف کر دینا زیادہ افضل اور بہتر ہے۔